نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کے پھرنے کو فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس البتہ ہم ضرور بالضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلۃً ترضاھا اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو قبلے کا احترام کرتے تھے اور اس قبلے کو چھوڑ کر ان کو منوانا ذرا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کے مطابق حکم نازل فرمایا فولی وجھک پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے تھے اور مسجد حرام بھی، اور یعنی اس کو کہتے ہیں نا۔ پھر آگے امتیوں کو خطاب کیا وحیث ما کنتم اے امتیوں جہاں کہیں تم ہو فولوا وجوہکم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ ہم کعبہ سے مشرق کی طرف ہیں اور ہم مغرب کی طرف چہرہ کریں گے، تو جو کعبہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبہ سے شمال کی طرف ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کریں گے، جو کعبہ سے جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ پھیریں گے۔ اور کعبۃ اللہ عین وسط میں ہے اور مکہ کا معنی ہے ناف۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا ذریعہ اس طرح بنایا کہ جہاں ناف ہوتی ہے وہاں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے خون اس بچہ کے بدن میں جاتا ہے جس سے وہ پلتا ہے، یعنی کہ کھاتا پیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناڑو رگ کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک کا مرکز کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، یہیں سے ہدایت کی کرنیں مشرق مغرب شمال اور جنوب کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جب تک مکہ مکرمہ موجود ہے دنیا بھی قائم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی اور اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی، وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیرنا شروع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل پھونک دو، اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام اب ختم ہے۔ یعنی کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قیاما للناس کہ جب تک کعبہ موجود ہے دنیا بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا کیا ہے؟ حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اس کی تصریح تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، اور پہلے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، پھر مسجد اقصی، اور آخر میں ان کا قبلہ پھر کعبہ ہی ہوگا۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ کرتے ہیں ضد کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن ان سے توقع نہ رکھیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اگر آپ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، کون سے لوگ؟ یعنی یہود و نصارہ کو، بِكُلِّ آیہ ہر قسم کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دکھائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو ہمارے حکم کا پابند ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ بنا ہوا ہے۔ یہود کا قبلہ مسجد اقصی میں ہے، ایک چٹان ہے نا صحرا بیت المقدس، یہود کا قبلہ وہ تھا، اور اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ عیسائیوں کا قبلہ تھا، وہ اپنے قبلے پہ مصر تھے اور یہ اپنے قبلے پہ مصر ہیں۔ اب ہجرت کے 9ویں سال نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وہ 60 آدمی تھے،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ٹھہرانے کا تو ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. تو آج کے دور جیسی یعنی کہ گھر وغیرہ نہیں تھے کہ ہزاروں آدمی ان میں آ جائیں، یعنی کہ سادہ زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ 2-2 3-3 آدمی تقسیم کر لو، یعنی ان کو سہولت رہے گی اور تم بھی آرام میں رہو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد والوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا مکان نہیں ہے کہ ہم 60 آدمیوں کا اکٹھا انتظام کر سکیں، اس لیے ہم 2-2 3-3 آدمی تقسیم کر کے تمہاری مہمانی کریں گے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اکٹھے رہنا پسند کریں گے. یعنی کہ ان کے پادریوں نے یہ خیال کیا نا کہ یہ جو ہماری یعنی کہ بھیڑیں ہیں اور یہ ہم سے جدا نہ ہو جائیں تاکہ یہ مسلمانوں سے متاثر نہ ہو جائیں، ہمارا بھی ان پہ یہی اثران رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کہنے لگے کہ ہم مسجد میں ہی رہیں گے. بہرحال ان 60 سائیوں کا وقت مسجد میں ٹھہرایا گیا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے. تو آپ نے فرمایا پڑھتے رہو. پھر وہ مسجد نبوی میں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور 2-3 دن اسی طرح رہے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا نا کہ ان کو کچھ نہ کہو، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے پیش کریں یہ یعنی کہ مکر رہیں گے. ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں اسی لیے کہ آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں. وما بعضهم، اور نہیں ہے بعض ان کے بتابع قبلت، بعض کے پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اگر بالفرض آپ کی پیروی کی یعنی کہ ان کی خواہشات میں کی ہے تو پھر من بعد ما جاءک من العلم، اور بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خطاب کسی کو ہوتا ہے، سمجھانا کسی کو ہوتا ہے نا. یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو. یہود و نصارہ اور باطل فرقوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں سے ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سی تفسیریں متحتہ کے جلالین تک موجود ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ لفظ کہے نا کہ یہ شک تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے کچھ خیانت کی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی صفات پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی تھے، ان کے خلاف بھی تھے جن کا ذکر اس طرح ہوا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک گروہ ان میں سے، لا یکتمون الحق، البتہ حق کو چھپاتا ہے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی ساری نشانی ان کے سامنے موجود ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں اور جنہوں نے آنا تھا، مگر وہ ضد کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. یعنی قبلے کے بارے میں نا تیرے رب نے جو حکم دے دیا ہے بس یہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے. یعنی یہود و نصارہ کے نہ ماننے سے آپ تردد میں نہ پڑیں. یہاں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، مگر سمجھانا آپ کی امت کو ہے. ٹھیک ہے.